إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم تستطع عليه فعليكم بالصوم فإنه له وجاه. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی بیان کرنا لائق و زیبا ہے، جس پروردگار عالم نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو سیدھے راہ پر گامزن کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. انہی انبیاء کرام میں سے ہمارے آخری نبی تاجداری مکی و مدنی امام الانبیاء و رسول شافع و مشفع میدان محشر صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے، جن کے اوپر ہزار و ہزار درود و سلام ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. معزز سامعین، اس سے پہلے جمعہ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی اور جو حدیث میں نے پڑھی تھی، اس جمعہ کے اندر بھی وہی آیت کریمہ اور وہی حدیث میں نے پڑھی ہے. چونکہ ہمارا عنوان نکاح کے تعلق سے چل رہا ہے اور نکاح کے تعلق سے مسائل چل رہے ہیں، اسی مناسبت سے وہی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہ عورتوں میں سے جو تم کو اچھا لگے، جہاں پر رشتہ تمہارا جڑ جائے، تو ان عورتوں میں سے تم دو دو تین تین چار چار نکاح کر لو. اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو یا تو تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو بیویاں یا تین بیویاں یا تو چار بیویاں رکھ سکو، تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے، اور وہ عورتیں کافی ہیں جو تمہارے لونڈیاں ہیں. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور حدیث جو میں نے پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ. کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی بات کی طاقت رکھتا ہو، بات کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں، ایک تو مالی طاقت بھی اور بدنی طاقت بھی. اگر تمہارے اندر مالی طاقت بھی ہے اور بدنی طاقت بھی ہے تو فلیتزوج، تم کیا کر لو، نکاح کر لو، شادی کر لو. فإنہ اغض للبصر، اس الفاظ کے اوپر غور کرنا ہے. فإنہ اغض للبصر، یہ تمہاری نگاہ کو نیچے کر دے گا. وأحسن للفرج، اور زنا سے تم کو بچا لے گا. وأحسن للفرج، تمہارے
فرج کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا، یا تو اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، یعنی تم کو زنا سے کیا کر لے گا؟ بچا لے گا۔ اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی بات کی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت بھی نہیں ہے، مالی طاقت بھی نہیں ہے، فعلیکم بالصوم، تو تم کیا کر لو؟ روزہ رکھ لو۔ فإنہ لہ وجاہ، اس لیے کہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ اس چیز کے لیے ڈھال ہے، وہ تم کو کیا کرے گا؟ ڈھال کا کام کرے گا۔ اور روزہ رکھنے سے انسان کی جسمانی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کنٹرول آ جاتا ہے۔ یہ حدیث کا کیا ہے؟ ترجمہ ہے۔ حدیث کے نکاح کے تعلق سے بات یہ آپ لوگوں کے سامنے چل رہی تھی کہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا کے اندر آئے ہیں سارے انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ کسی بھی نبی نے ایسا نہیں کہ اس نے نکاح نہ کیا ہو، تو نکاح کرنا یہ کیا انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ اس طریقے سے میں نے بتلایا تھا کہ نکاح کرنے میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اس طریقے سے میں نے بتلایا تھا کہ نکاح کرنے سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی بے نکاح ہے تو گویا کہ وہ آدھا ایمان والا ہے، مکمل وہ ایمان والا نہیں بنا ہے، آدھا ایمان والا ہے۔ تو نکاح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نکاح کرنے سے میں نے بتلایا تھا کہ زندگی کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے، گھر میں کیا ہوتی ہے؟ برکت پیدا ہوتی ہے۔ اور نکاح کرنے سے برکت اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی برکت ہوتی ہے اس گھر کے اندر۔ اس طریقے سے میں نے چھٹی چیز بتلائی تھی کہ نکاح کرنے سے ایک قسم کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ سکون اور راحت پیدا ہوتی ہے، اور یہ اسی آدمی کو معلوم ہے جو نکاح والا آدمی ہے۔ جو نکاح والا آدمی ہے، جس کے پاس بیویاں ہیں، جس کے پاس بیوی ہے، اسی کو اس کا تجربہ ہے کہ زندگی کے اندر کتنا سکون ہے نکاح کرنے کے بعد۔ تو یہ چیزیں میں نے بتلائی تھی نکاح کے تعلق سے۔ نکاح صحابہ کرام جو کرتے تھے، یا تو زمانہ جاہلیت میں جو نکاح کرتے تھے، اگر اس زمانہ جاہلیت کے نکاح کو دیکھا جائے اور ہمارے نکاح کو دیکھا جائے جو ہم کر رہے ہیں، دونوں کے اندر موازنہ اگر کیا جائے تو کم بیش بالکل ایسا ہی موازنہ آ رہا ہے۔ یعنی شریعت نے نکاح زمانہ جاہلیت میں 4 طریقے سے لوگ کیا کرتے تھے؟ نکاح 4 طریقے سے کرتے تھے، جس کو شریعت نے ایک ہی نکاح کو برقرار رکھا ہے، سنت نکاح کو۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، یا تو صحابہ اکرام کے نکاح ہوتے تھے، تو ایک تھا نکاح سنت، یعنی سنت طریقے سے لڑکی کو دیکھنا، لڑکے کو دیکھنا، اس کے بعد ولی مقرر کرنا، گواہی مقرر کرنا، اور اس کے بعد نکاح ہوتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی ایک نکاح تھا، یہ ایک نکاح۔ اس کے علاوہ اور 3 طریقے سے لوگ نکاح کرتے ہیں زمانہ جاہلیت میں۔ نکاح کس طریقے سے کرتے تھے کہ ایک عورت ہوتی تھی، یعنی بالکل ہی زناکاری کے طور پر وہ نکاح ہوا کرتا تھا۔ اس کی تفصیل میں نہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ 3 طریقے سے اور جو حرام طریقے سے ہیں اس طریقے سے وہ نکاح کرتے تھے، اور اس نکاح کے اندر بے شمار خرافات، بے شمار حرام کاریاں ہوا کرتی تھی، اور غلط طریقے سے نکاح ہوتے تھے۔ دین اسلام نے ایک ہی نکاح کو برقرار رکھا جو سنت کے موافق، جو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے تھے، اس سنت کو برقرار رکھا دین اسلام نے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کو جو نکاح تھے 4 طریقے سے، اس میں سے ایک نکاح کا نام تھا استبزاء، یعنی کوئی عورت ہوتی تھی، اس کا نکاح ہو چکا ہوتا تھا، وہ عورت کیا کرتی تھی، اس مرد کیا کرتا تھا، اپنے بیوی کو کسی کے پاس بھیج دیتا تھا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس حمل کرا کر کے آؤ۔ جب اس کے پاس حمل کرا کر کے آتا تھا تو اس سے جو بچہ جنتا تھا وہ کیا سوچتے تھے؟ یہ اعلیٰ خاندان کا ہوگا، جو دین اسلام نے اس کو حرام کر دیا۔ اس طریقے سے یعنی بالکل زناکاری سے نکاح ہوا کرتے تھے، تو دین اسلام نے اس نکاح کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ دین اسلام کی اس کی بنیاد کو کاٹ دیا ہے اور اس نکاح کو کیا ہے؟ ناجائز قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر 4 طریقے سے اور نکاح ہوا کرتے تھے جس کو دین اسلام نے حرام کر دیا۔ ایک تو سنت نکاح، ایک دوسرا جو ہے حلالہ، یہ حلالہ نکاح جو ابھی بھی دین اسلام میں بدعتیوں کے پاس موجود ہے۔ یعنی کسی عورت کا اگر طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد حکم یہ ہے کہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے گی، پھر وہ چھوڑے گا تو دوسرا پہلا شوہر اس کو نکاح کر سکتا ہے۔ بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلالہ کے نام پر ایک نکاح کرواتے ہیں۔ حلالہ کے نام پر یہ نکاح کرواتی ہیں کہ اگر کسی عورت کا طلاق ہو گیا، اب پہلا شوہر اگر اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس شرط پر اس کی نکاح کراتے ہیں کہ وہ نکاح کرنے کے بعد وہ فوراً کیا کر دے گا؟ اس کو طلاق دے دے گا۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، جو حلالہ دین اسلام کے اندر منع ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے حلالہ کرنے اور کروانے دونوں والوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے کے اوپر۔
جو بدعتیوں کے اندر ابھی بھی وہ چیز کیا ہے موجود ہے۔ ایک نکاح ہوتا تھا نکاح متعہ، جس کو دین اسلام نے بھی جائز قرار دیا تھا۔ پہلے فتح مکہ سے پہلے نکاح متعہ جائز تھا، یعنی کوئی آدمی اگر صحابہ اکرام کہیں پر جاتے، 10 مہینہ کے لیے رہنا ہوتا، 20 مہینے کے لیے رہنا ہوتا، یا تو 1 سال کے لیے رہنا ہوتا، تو وہاں پر نکاح کر لیتے تھے اس شرط پر کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تو تم کو طلاق دے دوں گا، اور مہر مقرر کر لیتے تھے کہ اتنا مہر تمہارے لیے ہے، لیکن جب میں یہاں سے جاؤں گا تو تم کو طلاق کر دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ تو اس کا نام تھا نکاح متعہ۔ یہ بھی ابھی شیعہ کے اندر یہ نکاح بھی کیا ہے موجود ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح متعہ کرتے ہیں، جو دین اسلام نے اس کو مکمل طریقے سے قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کرا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جس میں حج کیے تھے، اس خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح متعہ آج سے کیا ہے حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ کوئی بھی اس طریقے سے اس شرط پر نکاح نہیں کر سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد میں تم کو طلاق دے دوں گا، 2 مہینے کے بعد میں تم کو طلاق دے دوں گا، اس شرط پر کیا کر سکتا ہے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ نکاح کے 3 قسم ہو گئے، ایک تو نکاح سنت ہے، دوسرا نکاح حلالہ ہے، اور تیسرا نکاح متعہ ہے۔ ایک اور نکاح تھا نکاح شگار، یعنی سٹا بٹا کا نکاح، کہ میں اپنی بہن تم کو دے رہا ہوں، تمہاری بہن مجھ کو دے دو۔ اس کے اندر مہر مقرر نہیں ہوتا تھا، تو اس کو کیا بولتے ہیں نکاح شگار بولتے ہیں۔ دین اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس کے اندر مہر ہونا چاہیے، اگر وہ اس کی بہن کو شادی کر رہا ہے، اگر وہ اس کی بہن کو شادی کر رہا ہے تو اس کے اندر باقاعدہ مہر ہونا چاہیے، مہر کا انعقاد ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ نکاح جائز ہو سکتا ہے، ورنہ وہ نکاح جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو 4 طریقے سے جو نکاح کرتے تھے اس میں سے ایک ہی نکاح سنت جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت نکاح باقی ہے، بقیہ وہ تینوں نکاح دین اسلام نے اس کو کیا ہے حرام قرار دیا ہے، اس طریقے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ دین اسلام کے اندر نکاح اگر نہ کرے انسان، یا تو نکاح کے اندر اگر دیر کر رہا ہے تو کتنی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے مسلم معاشرے کے اندر، اور کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خطب علیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی آدمی، اگر کوئی تم کو خطبہ دے رہا ہے، یعنی نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے، تم اس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے، اللہ کے نبی نے فرمایا دینہ و خلقہ، اگر تم اس کے دینداری سے، اس لڑکے کے دینداری سے، اس کے اخلاق سے اگر تم راضی ہو فزوجوہ، اس کا نکاح کرا دو۔ الا تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فساد ہوگا۔ زمین کے اندر کیا ہوگا فساد ہوگا، زمین کے اندر کیا ہوگا بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ایک بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے 30 سال تک، 35 سال تک، 40 سال تک، عمر پار ہو جا رہا ہے، تو کتنی فساد پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، میرا بچہ کچھ نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہرگز کوئی ایسا نہیں بول سکتا ہے، ہرگز کوئی ایسا نہیں بول سکتا ہے کہ میرا بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا ہی، کچھ نہ کچھ کیا کرے گا، وہ ایسا راستہ اپنائے گا جو دین اسلام نے جس راستے کو حرام قرار دیا ہے، ایسا راستہ وہ اختیار کرے گا جو دین اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لڑکیوں سے بات کرنا، اس سے گفتگو کرنا، اس کو دیکھنا، گھورنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی، اور آج ہمارے اندر یہی ہو رہا ہے، مسلم معاشرے کے اندر یہی ہو رہی ہے، یہی خرابی ہو رہی ہے کہ نکاح کے اندر لیٹ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فزوجو، اس کا نکاح کرا دو، اس کو نکاح کرنے میں کیا کر دو جلدی کرو، اگر جلدی نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فساد فی الارض، کہ دنیا کے اندر کیا ہوگا فساد ہوگا، اور اس طریقے سے کیا ہوگا فتنہ و فساد بڑھ کر کے، ایک قسم کا فتنہ و فساد بڑھ کر کے دنیا کے اندر یا تو مسلم معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی، اور خرابیاں پیدا ہو کر کے نسلیں دریں خراب پیدا ہوں گی، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کا عذاب اس کے اندر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نکاح کرنے کی وجہ سے، بال بچے ہونے کی وجہ سے ان کو عبادت کے اندر خلل پیدا ہوتی تھی۔ ظاہر بات ہے اگر بچے زیادہ ہوں، اگر کیا ہو گھر بار کی ذمہ داری ہو، تو تھوڑا بہت عبادت کے اندر خلل پیدا ہوگی۔ تو صحابہ کرام عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، ایسا نہیں کہ نکاح سے دور بھاگیں۔ صحابہ کرام اگر عبادت کے اندر خلل پیدا ہونے لگی تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ازواج مطہرات سے اللہ کے نبی کی خفیہ عبادت کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی رات میں کیا کیا عبادت کرتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں، کیا کیا بندگی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ازواج مطہرات نے بتلایا کہ ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں۔
تو ان میں سے بہت سارے صحابہ اکرام کے دماغ میں بات آ گئی کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو کیا اللہ کے رسول ہیں، سارے گناہ معاف ہیں، اللہ رب العالمین کو رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی، بہت سارے صحابہ کرام نے، میں رات کو سوؤں گا ہی نہیں۔ ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں گوشت کھاؤں گا ہی نہیں۔ ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بیان کی اور بتلایا کہ میں نے نکاح بھی کیا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں۔ یہ نہیں کہ دنیا سے الگ ہو کر کے تم عبادت میں لگ جاؤ، ذمہ داری سے الگ ہو کر کے تم عبادت میں لگ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری سنت نہیں ہے، بلکہ یہ میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور نکاح کے اندر جلدی کرنا ہے۔ جوان ہو جانے کے بعد کیا ہے، اس کا نکاح کرا دینا ہے، تب جا کر کے زمین میں کیا ہوگا، فتنہ فساد بڑھپا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا زمین کے اندر۔ آج ہم لوگ جو خرابی نکاح کے اندر کرتے ہیں، مصنوعی نکاح تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں جو ہندوانہ رسم و رواج ہے، یا تو جو اسلام میں جس کا تصور نہیں ہے وہ ہم چیز کر رہے ہیں۔ مثال کے اوپر سب سے پہلی چیز کیا، لیٹ کرنا نکاح کے اندر، تعلیم کا بہانہ کر کے، یا تو میری بچی پڑھ رہی ہے، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، یہ بہانہ کر کے، یا تو فری، یعنی ہم ابھی فری زندگی گزاریں گے، بچے ہو جائیں گے ابھی نکاح کرنے سے، ہم تو انجوائے کرنے والے ہیں زندگی کے اندر، یعنی ذمہ داری سے بھاگنا، یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کہ جب ہم شادی کرتے ہیں، پہلی خرابی دیکھنا ضرور ہو رہا ہے کہ جب ہم لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا سسر جا رہا ہے، اس کے بہنوئی جا رہے ہیں، اس کے بھائی جا رہے ہیں، کزن بھائی جا رہے ہیں، یہ دین اسلام کے اندر حرام ہے۔ صرف لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، وہ بھی ایک نظر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میں ایک انصاری عورت سے نکاح کرنے والا ہوں، کیا میں نکاح کر لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے تم دیکھ لو اس انصاری عورت کو، اس انصاری عورت کو کیا کر لو، جا کر کے تم دیکھ لو، کیونکہ ان کے اندر کچھ نقص ہوتی ہیں، تم جا کر کے دیکھ لو۔ تو دیکھنا جو ہم مگنی کرتے ہیں، مگنی کے اندر جو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو شادی سے پہلے نہ شوہر کا باپ دیکھ سکتا ہے کیونکہ ابھی شادی بھی نہیں ہے، نہ اس کے بہنوئی دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکی کو سجا کر کے، لگتا ہے کوئی مارکیٹ، یعنی گائے بیچنے کا کوئی مارکیٹ چل رہا ہے، کوئی ہاتھ دکھ رہا ہے، کوئی پیر دکھ رہا ہے، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے، کوئی چلا کے دیکھ رہا ہے، کوئی دوڑا کے دیکھ رہا ہے، کوئی بول کے دیکھ رہا ہے۔ دین اسلام کے اندر یہ کیا ہے، منع ہے، ہم اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ لڑکا جا کر کے پسند کرے، یا تو گھر کی عورتیں جا کر کے دیکھ سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں، پہلا غلطی۔ دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں نکاح کے اندر کہ جب طے ہو جاتا ہے نکاح طے ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں، یعنی دیکھا سنی ہونے کے بعد جب وہ بارات، جب نکاح لے کر کے آتی ہے تو بارات، یعنی باپ ایسا سوچتا ہے کہ یہی سب سے، یعنی اللہ کے مہمان آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے یہ کیا کوئی فرشتے آ رہے ہیں۔ بارات جو آ رہے ہیں، جو لڑکی کے کھانے، لڑکی کے باپ کا مال کھانے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ہم سب سوچتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ ہے، یعنی ان کی خاطرداری میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دین اسلام کے اندر یہ منع ہے، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کا کوئی دعوت کا نام ہی نہیں ہے، اس دعوت کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر نکاح کے اندر دعوت ایک ہے، وہ ہے دعوت ولیمہ، صرف اسی دعوت کا تصور ہے۔ دین اسلام کے اندر ایک ہی دعوت ہے، وہ ہے دعوت ولیمہ۔ نکاح کرنے کے بعد بچہ جو لڑکا جو ہے کھلائے گا کچھ لوگوں کو، یا تو گاؤں والوں کو، یا تو کسی کو بھی، جتنا بھی کھلا سکتا ہے۔ دعوت ولیمہ کے اندر جو کھلائے گا اسی ایک دعوت کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے دعوتوں کا تذکرہ نہیں۔ بارات کو کھلانا، بارات کا آنا جانا، اس کے اندر بھاڑے گاڑی کا بھاڑا کرنا، ادھر سے جانا ادھر سے جانا، دین اسلام کے اندر اس کا تصور نہیں ہے۔ ہم کر رہے ہیں تو سنت کے خلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکڑے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑیں گے، اور قیامت کے دن پکڑے جائیں گے یقیناً۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں کم آدمیوں کو بلاؤں، کم کھلاؤں تو میری عزت کہاں رہ جائے گی، اس میں عزت نہیں ہے۔ دعوت ولیمہ میں آپ کھلا سکتے ہیں، دعوت ولیمہ میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اس کے اندر کھلا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کو سنت کرا دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ اس کے کرتے میں کیا ہے، زردی لگی ہوئی ہے،
زعفران کی زردی لگی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ یہ کیا زردی ہے عبد الرحمن؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیم ولو بشاہ، اگر تم نے نکاح کر لیا ہے تو ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ ہمارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نکاح کرتے تھے تو کس طریقے سے ولیمہ کرتے تھے۔ تو ولیمہ کی دعوت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسری دعوتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دوسری ہم غلطی کرتے ہیں نکاح کے اندر۔ اس طریقے سے اور بے شمار غلطیاں ہیں جو ہم نکاح کے اندر کرتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے، جو آنے والا جمعہ بتلایا جائے گا جہیز کے بارے میں، کہ جہیز کی لعنت جو اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے کیسے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پنپ رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے، اور جہیز کے نام پر کیسے ہم دھوکہ دڑی کر رہے ہیں، یا تو گبن کر رہے ہیں یا تو بوجھ ڈال رہے ہیں، اس کے بارے میں باتیں بتلائی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام کہے ہوئے باتیں اور سنے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہانی اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔